نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک قابل صد احترام عزیز طلبہ آئی اللہ پیتھی قرآن تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ قرآن کریم دے ذریعے لوگوں کو ڈراؤن کا ذکر کریں گے۔ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اور آپ دی معرفت تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 51 آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اور اس قرآن دے ذریعے انہاں لوکاں نوں ڈرا جنہاں نوں اس گل دا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب دے سامنے جمع کیتے جان گے، اس طرح کہ اللہ تو سوا وہ دا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوئے گا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جان۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ اس قرآن دے ذریعے لوکاں نوں ڈراؤ کہ دیکھو اگر تسی اللہ دے اس پروگرام قرآن تے عمل نہ کیتا تو دونوں جہاناں دے وچ ناکامیاں، دکھ، مصیبتاں، غم، پریشانیاں، جسمانی روحانی بیماریاں دے وچ تسی پھنس جاؤ گے۔ اگر امن، چین، سکون، کامیابی، ترقی، عروج چاہتے ہو وہ صرف اور صرف طریقہ ہی ہے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو۔ قرآن اللہ رب العزت دا پیغام ہے آخری، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل ہی قرآن، آپ چلتے پھر دے قرآن سے اور اس قرآن سے عمل کریں گے۔ یہ اللہ دا آخری پیغام ہون کوئی پیغام نہیں ہونا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ زیرہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تہاڈی ناکامیاں، ذلتاں، مصیبتاں، غماں، پریشانیاں، بے سکونیاں، نفسانی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی بیماریاں دی وجہ ہی ہے کہ تسی قرآن نو چھڈیا۔ لیکن انسان اگر قرآن پاک دے ہوتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے طریقے دے مطابق عمل کرے گا پھر ہی انہوں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، ظاہری بات نہیں، دنیاوی اور اخروی، کیونکہ یہ ہر دور دے، ہر ملک دے، ہر عمر دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ کہ جنہیں قرآن پاک نو چھڈ کے شیطان دے، افلاطونیاں، دجالیاں دے، منافقاں دے، گمراہ 72 فرقے فرقیاں دے اور گمراہ 2 نمبر غیر شرابابیاں دے، نام نہاد مردہ دے، اسلامی روحانی اسکرنا دے، اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بڑھائے منشوراں تے، تبلیغی نصاباں تے، دستوراں تے، آئیناں تے عمل کیتا ہو تباہ و برباد ہو جانا گے۔ تے جڑا مسلمان ہے سچا وہ کدے بھی انہاں دے شیطاناں دے بنائے پروگراماں تے عمل نہیں کردا، گو بظاہر وچ کچھ وقتی فائدے ہیں، لیکن سچا مومن جڑا وہ صرف اور صرف قرآن و سنت تے عمل کردا، کدے بھی اپنے نفس دی خواہش تے عمل نہیں کردا، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس امارہ دی ہر خواہش لاج تلوار نہ ذبح نہیں کرے گا کدے کامیابی ظاہری بات نہیں حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان ہے انسان دے اندر اور دشمن ہے انسان دا۔
اس واسطے سچے مومن سچے مسلمان وہ قرآن و سنت ہی وہی روح کے مطابق عمل کرتے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہندے نے، کدے اپنی 1.5 دی مسجد نہیں بناؤندے۔ جویں کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرایا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو سچا مسلمان وہی ہے جڑا قرآن پاک دے پروگرام تے عمل کرے۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ اس قرآن دے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، یہ پیغام اللہ دا انہوں تک پہنچاؤ، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شیطانی لوگوں نے، منافقہ نے کافروں کا انکار کیتا ہی کیتا۔ ساڈے جڑے منافق نے انہوں نے قرآن پاک دے معنی مطلب بدل کے اصل پروگرام تو ہٹاؤن دی کوشش کی۔ اصل پروگرام اگر سمجھا تو سچے زندہ دل صحیح العقیدہ علماء و مشائخ نے سمجھا، سچے اللہ والے نے سمجھا۔ اس واسطے لوگ منافق جڑے اللہ والے کے خلاف رہندے نے، تے اللہ والے ہی وہ لوگ ہے جنہاں دین دی صحیح روح نو سمجھا۔ لیکن اللہ سونے فرمایا کہ اس قرآن دے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ جنہوں نے اس گل کا ڈر ہے کہ کل قیامت نو حشر نو پیش ہونا، اپنے اعمال دا حساب دینا ہے۔ رب سونا فرماندا کہ اللہ تو سوا انہاں دا کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ تو قرآن تے عمل کرو تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سونے دی نافرمانیاں تو بچو، چوٹ حرام تکا دھوکے دگے فراڈ تو بچو، شیطانی نصابوں تو بچو، بلکہ شبے والی چیزاں بھی استعمال نہ کرو۔ اللہ والے حرام تو چھڑ دے شبے والی چیزاں کو بھی چھڑ دے نے، بلکہ حلال بھی کم تو کم استعمال کر دے اللہ والے۔ اور دن رات دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اپنے پیرو پیشوا دے اللہ طرف ودتے رہندے، اپنے پیرو پیشوا دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات کر کے انہاں دی روحانی مدد نال، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نال اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کردا، جہدا ذکر سنے رب نے قرآن چ دسیا۔ اور انسان نو اللہ نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظہورات، تعینات، تنزلات ہے، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یہ سب اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکسی ظہورات ہے۔ اور جدید سائنس نے، میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مائنڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے انہاں گلاں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ناصر دی بنی، ناصر ایٹماں دے بنے، ایٹم جڑے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے۔ خود انسان دے وجود دے اندر بھی جدید سائنس نے یہ گل کہی ہے، تقریباً انسان دے جسم دے اندر 100 ٹریلین جڑے سیل ہے، خلیے نے، اور ہر خلیے دے اندر تقریباً 100 ٹریلین ایٹم موجود ہے۔ اور ایٹم دا مرکز ہے، گرد گھومن والے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران وغیرہ سارے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہیں۔ اور جدید سائنس کہندی ہے کسی چیز دا عکس ہے۔ تو سونے رب نے 1400 سال پہلے سن دستا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو سونے رب نے فرمایا اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی پاک سونی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ سونا رب فرمانا میں تھوڑی شارک تو بھی نیڑے، میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں نہیں دیکھ دے، کیوں میرا دیدار نہیں کر دے، کہ تمہیں تو پیدا ہی میں اس واسطے کیتا سکا۔ لیکن اللہ رب العزت دی راہ چلنا، آدھی دے مولا واسطے جد و جہد محنت کرنی انہاں لوگوں کو نصیب ہے جنہاں روزے اللہ زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سکا، تے جنہاں کنیاں ہوتے تے بلا کیا سی دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے، وہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا دے پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا ہوندے رہندے ہیں۔ رنگ برنگیاں مصیبتاں، غماں، پریشانیاں، ٹینشناں، بیماریاں، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں جڑ جے رہندے ہیں، اور مردے ویلے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا۔ اس واسطے ہر مسلمان دی، سچا مسلمان دی ذمہ داری ہے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اور راہ مولا دا مسافر بنے، اپنی روح اللہ کی طرف دوڑائے، یہ جسم جو کڈ کے جہدے بارے سنے رب نے قرآن پاک دسیا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔
تاکہ اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن سے فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسان تیری آخری منزل، تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے انہاں غافل لوکاں تو الگ ہو گئے، پھر مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم چوں نکل گیا دل مولا دی نعمت حاصل کر سکے، کیونکہ دل دے آئینے وچ دل دی اکھاں نال دی مولا دی نعمت نصیب ہونی ہے۔ تو جب انسان پیر مرشد دی زیر نگرانی عمل کردا پھر ہی کامیابی حاصل ہوندی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ پاک نے پیدا بھی اس واسطے کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونے پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔